بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے میڈیول ایج کے بارے میں. میڈیول ایج کو مڈل ایج بھی کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 1066 سے 1500 تک رہی ہے اور یہ سٹارٹ ہوئی تھی جب ولیم نے ہلوٹ کو شکست دی تھی اور ایٹ دا بیٹل آف ہیسٹنگ میں اور اسٹارٹیڈ اے نام رول انگلینڈ میں. اور اس کو میڈیول ایج کو ڈارک ایجز بھی کہا جاتا ہے اور اس کی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے بعد فال آف رومن امپائر ختم ہو گیا تھا. دا ویسٹرن رومن امپائر کولیپسڈ ان 476 AD. مینی روڈ سٹیز اینڈ ایجوکیشن سسٹمز ڈکلین آف لرننگ and education. Few people could read or write except monks and some clergy. Classic Greek and Roman knowledge was forgotten in Western Europe. Libraries were destroyed in wars. Economic and trade decline ہو گیا تھا. Trades کولیپس ہو گئی تھی. پیپل لیوڈ موسٹلی ان اسمال اینڈ سیلف سفیشینٹ ولیجز. اس کے بعد فریکوینٹ وارز اینڈ انویژنس بہت زیادہ وارز ہوئی تھیں اور ریلیجیس ڈومینس اور نالج ہو گیا تھا. نالج اینڈ فلاسفی وار لمیٹڈ بائی ریلیجیس اتھارٹیز. ایجوکیشن سسٹم ہے جو بھی ہے وہ سب ریلیجیس پرسن تھے ان کے کنٹرول میں تھا. اور اس کے بعد اس کی کریکٹرسٹک اگر دیکھیں تو فیوڈیل سسٹم میں مطلب جاگیردارانہ نظام آ گیا تھا. سوسائٹی ور اسٹرکچرڈ ان اسٹرکٹ کلاسک ہیں کنگ نوبلز اور نائٹس وغیرہ یعنی عام لوگوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی. چرچ پاور تھی اس ٹائم پہ نا میڈیول ایج میں. چرچ مطلب کی پاور سب سے زیادہ تھی. مطلب جو فیصلے یہ لوگ کرتے تھے وہی مانے جاتے تھے اور ہر ٹریڈ میں اکانومی میں ایجوکیشن میں ہر طرف ان لوگوں کی پاور تھی. یہ جو چرچ میں لوگ رہتے تھے اور دا کیتھولک چرچ ڈومینیٹڈ انٹیکچوئل سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف. شلوری اینڈ نائٹ ہوڈ یعنی بہادری کے بارے میں بہت زیادہ مطلب اب سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو ان کے لیے لڑے تھے. اپنے ہیروز کو یہ لوگ بہت زیادہ مانتے تھے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. لٹریچر آف ان سیلیبریٹڈ بریوری لائلٹی آن آنر آف دا نائٹس ہو گیا. جیسے آج کل ہم لوگ ہمارے لیے آرمی مینز ہیں اور اس ٹائم نائٹس ہوتے تھے. ریلیجیس ٹون سا یعنی جو کچھ بھی لکھا جاتا تھا وہ سارے ریلیجیس ٹون میں لکھا جاتا تھا. انٹرٹینمنٹ اور کچھ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. مچ رائٹنگ واز مورل ریلیجیس اینڈ ڈائڈیکٹک ہو گیا. یوز آف مڈل انگلش وال فرام اولڈ انگلش سے بلینڈنگ فرینچ اینڈ لیڈن آفٹر دا نام کنکویسٹ ہو گیا. Allegory and symbolism popular literary devices used to convey moral and spiritual lesson ہو گیا. اس کے بعد ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں سوسائٹی اور لوگوں کے بارے میں. نمبر 1 پہ پیسنٹس آتے ہیں. میجورٹی آف پاپولیشن ورکڈ آن لینڈس اینڈ لیوڈ. پیسنٹس بولتے ہیں کسانوں کو. مطلب اس ٹائم زیادہ تر لوگ جو ہے نا مطلب کاروبار کوئی بھی نہیں تھا بس وہ زمینوں میں کام کرتے تھے اور اپنا گزارا. اس کے بعد آ جاتے ہیں نوبلز اور نائٹس کے بارے میں. آن لینڈ اینڈ ہیل پاور اینڈ فالوڈ بائی دا شلوری ہو گیا. اسکالرز آگے مینی ایجوکیشن مینلی ان مونیسٹریز. ایجوکیشن وغیرہ جو ہے مینلی یونیورسٹیز میں ہوتی تھیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں. اور رائزنگ مڈل کلاس بائی دا لیٹ مڈل پیریڈس. مارجنس اینڈ ٹاؤن پیپلز گینڈ پاور. اس کے بعد اگر میجر پوئٹس اور رائٹر کی بات کی جائے مڈل ایج کے تو جیفری چوسر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹر ہیں اور جنہوں نے دا کینٹربری ٹیل لکھی تھی اور یہ ون آف دا بیسٹ اور ماسٹر پیس ہے جیفری چوسر کا مڈل ایجز میں. اور کینٹربری ٹیل جو ہے یہ لکھی بائی ولیم چوسر کے لکھی گئی ہے اور یہ اس میں کیا ہے اسٹوری ٹیلنگ بائی پلگریم مکس آف ہیومر مولیرٹی اینڈ سوشل کریٹیسزم ہے. اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پلگریم سے مطلب نا زیارتی سفر پہ جاتے ہیں اور مطلب کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سب لوگ ایک اسٹوری سنائیں گے اور جس کی اسٹوری سب سے بیسٹ ہوگی اور اسے فری ڈنر دیا جائے گا سب کی طرف سے. بیسیکلی اس میں ہوتا وہی ہے لیکن اور یہ لکھی گئی ہے چوسر نے لکھا ہے اس کو میڈیول پیریڈ میں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے لٹریری تھیمز کا تو شلوری اور ہیروزم ریلیجینز اینڈ مولیرٹی سوشل آرڈر اینڈ کلاس ہیومن ورچو اینڈ سینز پلیگرمیج اینڈ جرن.